بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑتے ہیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ روکے رکھیں گی اپنے نفسوں کو 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت تک، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کام کے بارے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں قاعدے کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کے احکام بیان فرمائے، اور اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت طلاق، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کی عدت کے احکام بیان فرمائے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں عدت وفات کا بیان ہے، اور عدت وفات کے ایک حصے کا بیان ہے، دوسرے حصے کا بیان آگے سورہ طلاق میں ہے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو عام طور پر حکم یہ ہے کہ اس کا غم اور سوگ صرف 3 دن تک منایا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اب نام شور نہیں لیکن بہرحال واقعہ صحیح ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ ان میں سے کسی کا کوئی بھائی یا کوئی والد اس طرح کوئی فوت ہو گیا، بہت قریبی رشتہ دار تھا، تو جب وہ فوت ہوا، جب 3 دن پورے ہو گئے تو یہی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، انہوں نے باقاعدہ سر میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرمہ لگایا، یعنی جو ظاہری زیب و زینت کے اسباب ہیں وہ اختیار کیے، اور پھر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زیب و زینت اور یہ جمال اور یہ صفائی وغیرہ یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتی تھی، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف یہ مسئلہ بتلانے کے لیے کر رہی ہوں کہ کسی کا غم اور سوگ 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں، چونکہ 3 دن پورے ہو گئے تو یہ مسئلہ بتلانے کے لیے کہ اب سوگ منانا جائز نہیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا، اپنے عمل سے تمہیں دکھایا۔ لیکن بیوی کا مسئلہ اور ہے۔ بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حالت حمل میں نہ ہو تو وہ سوگ منائے گی اور 4 مہینے اور 10 دن تک منائے گی۔ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی غم منائے گی اور سوگ منائے گی، اور اس کی مدت ہوگی 4 مہینے اور 10 دن۔ لیکن اگر وہ بیوی حالت حمل میں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر اس کی یہ عدت نہیں ہوگی، یہ سوگ اور یہ عدت نہیں ہوگی، 4 مہینے اور 10 دن نہیں ہوگی، پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بچہ 9 مہینے کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے وہ 1 مہینے کے یا 1 دن کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر شوہر فوت ہوا اور ابھی تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اور اس کو غسل نہیں دیا گیا، اس کو کفن نہیں پہنایا گیا، اور ادھر اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کی عدت ختم ہو گئی، یہ آزاد ہے، یا اگر کسی اور جگہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ حالت حمل میں نہیں، اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں 4 مہینے اور 10 دن تک وہ عدت کی حالت میں رہے گی۔ اس وقت
اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، اس کے لیے بناؤ سنگار کرنا، اس کے لیے سرمہ لگانا، تیل لگانا وغیرہ، یہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اور بغیر کسی شرعی ریزن کے گھر سے باہر نکلنا، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اور شوہر نے جس گھر میں اس کو چھوڑا ہے اسی گھر میں اس کے لیے عدت پوری کرنا یہ بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ دن کو ایک گھر میں رہے، رات کو دوسرے گھر میں رہے اور رشتہ داروں کے ہاں گھومتی رہے۔ ایسے موقع پر اگر کسی کے ہاں کوئی غم یا خوشی ہو جائے تو اس کے لیے وہاں پر جانا بھی ٹھیک نہیں۔ اس کا سوائے ضرورت کے یہ باہر نہیں نکل سکتی، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں باہر نکل سکتی ہے، ورنہ ویسے نہیں نکل سکتی۔ تو باہر شاپنگ وغیرہ کے لیے اگر ضرورت نہ ہو تو اس کا جانا جائز نہیں ہوتا۔ زیب و زینت اختیار کرنا اس کا جائز نہیں ہوتا۔ دوسرے رشتہ داروں کے گھروں میں دعوتوں وغیرہ میں گھومنا یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کی پابندی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پابندی اور ہے جو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تک یہ حالت عدت میں ہیں تو یہ کسی اور جگہ نکاح وغیرہ کی بات نہیں کر سکتی، جس کی کچھ تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ لیکن جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر یہ با اختیار ہے، یہ اب اگر کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو یہ کر سکتی ہے، بشرطے کہ یہ گناہ کا راستہ نہ اپنائے۔ اگر گناہ کا راستہ نہیں اپنائے گی فلا جناح علیکم، تو ایسی صورت میں تمہارے ذمے کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر عورت غلط راستے پر چلے گی اور اس کے جو ولی ہیں اور اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے جو سرپرست ہیں، وہ اگر اس کو نہیں روکیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور لہٰذا جب وہ آزاد ہے، اس میں وہ یہ کام کر سکتی ہے تو اور گناہ کے راستے کو نہیں اپناتی تو پھر اس صورت میں اس پر تمہاری طرف سے پابندیاں بھی ٹھیک نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو کام بھی تم کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی فراڈ، کوئی چیٹنگ، کوئی دھوکہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اور اس کو تمہاری حرکتوں کی، جو باتیں تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، اس کی تو خبر ہے ہی، لیکن جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے دلوں کے خیالات ہیں اور جو تمہارے دلوں کے اور دماغ کے تصورات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ بات سامنے رکھو اور اس کے مطابق اپنے ان معاملات کو ڈیل کرو، اور جس طریقے سے تم نے ان معاملات کو اٹینڈ کرنا ہے، پورا کرنا ہے، پھر اس کے مطابق کرو، تو یہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت وفات کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ احکام شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔